حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ماہ رمضان کا استقبال فرمایا کرتے تھے۔ تو آج جو ہمارے یہ نوجوانوں نے استقبال ماہ رمضان کے عنوان سے محفل سجائی تو گویا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے، اور کس پیارے انداز میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان شریف کا استقبال فرماتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نام جن کا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان شریف کی آمد سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کو جمع کرتے، ایک محفل کا اہتمام ہوتا اور ارشاد فرماتے، صحابہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک ایسا مہینہ تشریف لانے والا ہے جو عظمت و برکت والا ہے۔ مزید میرے آقا ارشاد فرماتے، صحابہ اس ماہ مبارکہ کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس مہینے میں نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب فرض کا عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی بندہ اس ماہ مبارکہ میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارکہ میں اس بندے کو ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتے، صحابہ ایسا مبارک مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک ایسا مہینہ تشریف لانے والا ہے کہ جس ماہ مبارکہ میں ایک رات ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس بندے کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مزید میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ ایسا مہینہ تشریف لانے والا ہے کہ جو مہینہ برکت والا ہے، جس ماہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے رزق میں برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ مہینہ صبر کا ہے، یعنی اس مہینے میں بندہ جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صبر کا بدلہ بندے کو جنت عطا فرماتا ہے۔ مزید میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسا مہینہ تمہارے درمیان تشریف لانے والا ہے جو بھلائی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ ماہ مبارکہ تمہارے درمیان صحابہ تشریف لانے والا ہے کہ جس ماہ مبارکہ میں اگر کوئی بندہ کسی بندے کو افطار کروائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس افطار کروانے والے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ہم سارے کے سارے تو اس قابل نہیں ہیں نا کہ لوگوں کو افطار کروا سکے، اس لیے کہ غربت کا حال یہ ہے کہ یہاں تو اپنے افطار کے لیے چیزیں میسر نہیں آتی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا افطار کروانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو اچھے اچھے کھانے بنا کر کے کھلائے، خیر یہ ساری چیزیں میسر آ جائے تو سبحان اللہ، مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے کھلایا جائے گا تبھی افطار ہوگا، بلکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کسی کو پانی کے ایک گھونٹ کے ذریعے، دودھ کے ایک گھونٹ کے ذریعے، ایک کھجور کے ذریعے بھی افطار کروا دیا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ مزید میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلایا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو قیامت کے دن میرے حوض سے ایسا سیراب فرمائے گا کہ ایک مرتبہ اگر بندہ حوض کوثر سے سیراب ہو گیا پھر اس بندے کو کبھی بھی وہاں پر پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شان سے اپنے صحابہ کے درمیان اس ماہ مبارکہ کا استقبال فرمایا۔ آج جو ہم یہ محفل مبارکہ سجائے بیٹھے استقبال ماہ رمضان، بڑی مبارک بات کے لائق ہیں ہم لوگ۔
اور انشاءاللہ ان قریب ہی وہ ماہ مبارکہ ہمارے درمیان تشریف لانے والا ہے۔ بڑی عظمت ہے رمضان شریف کی، بڑا اونچا مقام ہے ماہ رمضان کا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس ماہ مبارکہ کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یار دیکھیں نا، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ کیا ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو محبوب کے صدقے میں رمضان اسی لیے عطا فرمایا تاکہ محبوب کے غلاموں کی اس ماہ مبارکہ میں کسی نہ کسی طریقے سے مغفرت ہو جائے، کسی نہ کسی طریقے سے محبوب کے غلام اس ماہ مبارکہ میں نجات پا جائے۔ فرمایا گیا اس ماہ مبارکہ کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ بیان فرماتے، لوگو یہ تو تمہارا حال ہے کہ جب رمضان شریف شروع ہونے والا رہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار 30 کا چاند ہونا چاہیے تاکہ ایک دن کھانے پینے کا اور مل جائے۔ یہ حال ہے لوگوں کا، کہتے ہیں یار 30 کا ہو جائے تو ٹھیک رہے گا، ایک دن اور مل جائے کھانے پینے کے حوالے سے۔ اور جب رمضان شریف مکمل ہونے والا رہتا ہے تو پھر 28 ہی کو لوگوں کے فون آنے لگ جاتے ہیں کہ یار سعودیہ میں چاند ہو گیا، اور فلاں جگہ چاند ہو گیا، کل تو اپنے چاند پکا ہی ہے۔ اس طرح کی باتیں لوگ کرنے لگ جاتے رمضان شریف کے حوالے سے۔ یعنی جب رمضان شریف شروع ہونے والا رہتا ہے تو کیفیت یہ رہتی ہے کہ رمضان شریف ایک دن تاخیر سے شروع ہو، اور جب رمضان شریف مکمل ہونے والا رہتا ہے تو لوگوں کا حال یہ رہتا ہے کہ رمضان شریف ایک دن پہلے ہی مکمل ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ارشاد فرماتے، لوگو یہ تمہارا حال ہے اس لیے کہ تم نے رمضان شریف کا مقام، رمضان شریف کا مرتبہ، رمضان شریف کی عظمتیں سمجھی ہی نہیں۔ اگر تم رمضان شریف کی عظمتیں سمجھ لیتے، رمضان شریف کا مقام سمجھ لیتے، رمضان شریف کا مرتبہ سمجھ لیتے تو یہ نہ کہتے کہ چاند شعبان کا 30 کر کے مکمل ہو اور اللہ اکبر رمضان شریف کا مہینہ 30 بلکہ 29 میں پورا ہو جائے، بلکہ تمہاری کیفیت یہ رہتی کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا کاش کہ بہتر ہو کہ ہمارے لیے پورا سال ہی رمضان بن جائے۔ یہ صحابہ کی کیفیت ہوتی کہ صحابہ کہتے کیا ہی بہتر ہوتا کہ پورا سال ہی ہمارے لیے رمضان ہوتا۔ یار یہ کون کہتا ہے جس بندے کو پتہ رہتا ہے نا کہ رمضان شریف کی عظمت کیا ہے، رمضان شریف کا مقام کیا ہے، ان کو پتا تھا رمضان شریف کی اہمیت کیا۔ آپ دیکھیں نا کتنی شان والا ماہ مبارک۔ اور دنوں میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو ثواب مل رہا ہے، آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں آپ کو ثواب مل رہا ہے، آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں آپ کو ثواب مل رہا ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ مگر رمضان شریف کا مبارک مہینہ دیکھیں، لوگ سحری کر رہے ہیں، ہر لقمے پر میرا اللہ لوگوں کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ لوگوں نے سحری کر لی اور سحری کرنے کے بعد نیت کر لی کہ میں نے آج کے روزے کی نیت کی، اللہ اکبر۔ اب نیت کرنے کے بعد بندہ نماز پڑھنے کے لیے گیا، اذان ہو گئی، نماز پڑھ کر کے آنے کے بعد کچھ لوگ سو گئے اور پھر بیدار ہونے کے بعد لوگ اپنے اپنے کاموں کی طرف نکل گئے۔ علماء سے پوچھئے آپ، بندہ دکان پر کام کر رہا ہے، کام رہا ہے مگر اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ بندہ کھیت میں ہل چلا رہا ہے، اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں انسان بستر پر لیٹ کر کے سو رہا ہے مگر سوتے سوتے بھی اسے نیکیاں مل رہی ہے۔ یہ روزے کی برکت ہے، اس لیے کہ انسان سو رہا ہے مگر عبادت میں ہے، اس لیے کہ اس نے روزہ رکھے ہوئے ہے۔ انسان دکان پر کام کر رہا ہے مگر عبادت میں ہے، اس لیے کہ اس نے روزہ رکھا ہے۔ انسان کھیت میں ہل چلا رہا ہے، انسان ہل چلا رہا ہے
مگر اسے ثواب مل رہا ہے اس لیے کہ وہ روزہ رکھے ہوئے عبادت میں ہے۔ یہ برکتیں ہیں ماہ رمضان کی۔ خیر بندے نے پورا دن گزار لیا اور گزارنے کے بعد جب افطار کرنے کے لیے بیٹھا ہے، ایک ایک لقمے پر میرا اللہ اس بندے کو پھرنے کی عطا فرماتا ہے۔ اس نے تراویح پڑھی، تراویح پڑھنے پر نیکیاں مل رہی ہے۔ تراویح پڑھنے کے بعد گھر آیا، پھر سو گیا، دل میں یہ نیت لے کر کے سویا کہ صبح اٹھ کر کے پھر روزہ رکھوں گا۔ اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی بچیوں سے، اپنی بیوی سے، ماں باپ سے کہہ کر کے سویا مجھے بھی جگہ دینا، صبح اٹھ کر کے روزہ رکھنا ہے۔ علماء سے پوچھیں، رات کو نیت کر کے سویا ہے کہ صبح اٹھ کر کے روزہ رکھوں گا، سو رہا ہے، مگر اس سونے پر بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو ثواب عطا فرمائے گا، نیکیاں عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اچھی نیت لے کر کے سویا ہے۔ تو یہ ماہ مبارکہ رمضان شریف کا، سبحان اللہ، آپ دیکھیں نا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزیں میری امت کو ایسی عطا فرمائی جو پچھلی امتوں میں نہیں ہوئی، پچھلی امتوں کو عطا نہیں کی گئی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، جیسے ہی رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس بندے پر خدا کی نظر رحمت پڑ گئی اللہ اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ یہ اعجاز ملا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو۔ دوسری چیز میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان میں روزے داروں کے لیے رات اور دن اللہ کے مقرب فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تیسری چیز میرے نبی نے ارشاد فرمائی کہ جب میرا امتی روزہ رکھتا ہے اور پورے دن خاموش رہتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، شام کے وقت اس کے منہ سے بھوکے رہنے کی وجہ سے، خاموش رہنے کی وجہ سے بو پیدا ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے آپ میری بات؟ ایک مہک پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ سبحان اللہ، یہ اعجاز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو ملا۔ مزید میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارکہ کی آخری رات اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ یہ اعجاز ملا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے دوستو، وہ ماہ مبارکہ ہمارے درمیان آنے والا ہے، ہمیں ماہ مبارکہ کی اس کی قدر کرنی ہے، رمضان شریف کی قدر کرنی ہے۔ مجھے یہاں کا مزاج پتہ نہیں، میں تو پورے راجستھان کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے بات کروں، اور بالخصوص اپنے علاقے کو۔ حال یہ ہے بالخصوص قوم کے جوانوں کا کہ جیسے رمضان شریف آنے والا رہتا ہے وہ دکانیں بک کر لیتے ہیں، کیرم بورڈ کھیلنے کے لیے، بورڈ کھیلنے کے لیے۔ کئیوں نے تو ایسے ہی دکانوں میں گدے لگا لیے، پوری رات بیٹھے رہیں گے، چائے کی چسکیاں لیں گے، بیڑیاں پئیں گے، سگریٹیں پئیں گے، موج مستی کریں گے۔ کئیوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ دکانوں کے اندر ہی گدے ودے لگا لیے، ٹی ویاں رکھ لی، پوری رات بدتمیزیاں کرنی ہیں اور صبح کو جا کر کے سو جانا ہے، پورا دن سونا ہے، پوری رات جاگنی ہے۔ بس اس طریقے سے لوگ اس ماہ مبارکہ کو گزار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، خدا را بڑا مقدر والا ہوتا ہے وہ انسان جس بندے کو ماہ رمضان میسر آ جائے۔ آپ سوچئے تو صحیح یار، پچھلے سال رمضان شریف میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، مگر اس سال رمضان شریف میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ان کو سحری کی برکتیں، افطار کی برکتیں میسر نہیں آ پائے گی۔ اللہ کا ہمارے اوپر خصوصی فضل و کرم ہوا، اس پروردگار عالم نے اس سال پھر ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا۔ ہمیں اس ماہ مبارکہ میں
ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہے، ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرنی ہے۔ یار کچھ تو ہوگا نا اس ماہ مبارکہ میں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رجب شریف میں یہ دعا کرتے ہیں، مولا ہمیں رمضان شریف تک پہنچا دے، ہمیں رمضان شریف عطا کر دے۔ یار اس ماہ مبارکہ کی عظمتوں کا اندازہ اس حوالے سے بھی تو لگایا جا سکتا ہے۔ میرے نبی اللہ اکبر رجب میں دعا کرتے، مولا اللہم بلغنا رمضان، مولا ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں رمضان عطا کر دے۔ اس ماہ مبارکہ میں کچھ تو ہوگا نا، اس کی برکتوں کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ باضابطہ روایتوں میں آتا ہے 6 مہینے پہلے صحابہ دعا کرتے تھے، مولا ہمیں رمضان عطا فرما۔ 6 مہینے پہلے صحابہ دعا کرتے تھے۔ اور ہمارا تو حال یہ ہے، آپ کسی سے پوچھیں یار موبائل کیوں چلا رہا ہے تو رمضان شریف میں؟ ٹائم نہیں کٹ رہا، ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے میرا، اس لیے موبائل چلا رہا ہوں۔ اس لیے کہ کتنا سوؤں، سحری کر کے سویا تھا، فجر بھی پڑھی نہیں پڑھی، اور اٹھا ہوں 2 بجے 3 بجے 4 بجے، کئی ایسے بھی ہیں پوری رات جاگیں گے پورا دن سوئیں گے، اور پھر جب 2-3 گھنٹے بچتے ہیں وہ بھی جناب کے نکل نہیں پاتے، تو پھر کہتے ہیں اس لیے موبائل چلا رہا ہوں تاکہ یہ ٹائم نکل جائے۔ یار یہ ہماری کیفیت۔ اور صحابہ کا حال کیا تھا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنے سارے کاموں کو رمضان شریف سے پہلے نپٹا لیتے تھے، سارے کاموں کو، حتیٰ کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی صحابہ شعبان میں ادا کر دیتے تھے۔ رمضان شریف میں صرف اور صرف ہمیں دل کھول کر کے اپنے مولا کی عبادت کرنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار ٹائم کٹ نہیں رہا، اس لیے موبائل چلا رہا ہوں، اس لیے یہ کر رہا ہوں، اس لیے وہ کر رہا ہوں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارکہ میں پہلی چیز اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ لوگ جاتے ہیں کام کے لیے، خیر آپ کام پر جا کر کے آ گئے، تھوڑی دیر آپ نے آرام کر لیا، اب آپ بیدار ہیں، آپ کا وقت نہیں گزر رہا، آپ مسجد آ جاؤ۔ ایسا ماحول بننا چاہیے کہ پورا دن مسجد میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہے۔ بھئی ایک چلا گیا تو دوسرا آ گیا، دوسرا چلا گیا تیسرا آ گیا، تیسرا چلا گیا چوتھا آ گیا، تاکہ مسجدیں بھی ہمارے لیے دعائیں کریں، مولا واقعی میں ان بستی والوں نے مسجد بنانے کا حق ادا کر دیا۔ پورا دن شان سے گزرتا ہے کہ مسجد میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، اللہ کی بندگی ہوتی رہتی ہے۔ وقت نہ گزرے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ فوراً مسجد چلے آئیں، اور مسجد پہنچ کر کے آپ اللہ کی عبادت کریں، نفل نمازیں پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ کئیوں کا حال یہ رہتا ہے کہ جب رمضان شریف شروع ہوتا ہے نا تو مسجدیں خوب بھر جاتی ہے، میں پھر کہوں گا مجھے ادھر کا حال پتہ نہیں، اور جیسے 4 5 6 دن گزرتے ہیں تو پھر وہی حال۔ مطلب یہ کہ اگر جیسے چاند نظر آیا، اگر 10 صفیں بنی تو 5 دن گزرنے کے بعد پھر 5 ہی صفیں رہ جاتی ہے، اور پھر تھوڑا اور آگے چلو تو پھر وہ 3 صفیں بچتی ہیں، یا تو پھر مغرب میں نظر آئیں گے لوگ، یا پھر وہ سحری کر کے فجر میں بیدار رہتے ہیں تو فجر میں نظر آئیں گے، باقی ظہر میں پتہ نہیں، عشاء میں پتہ نہیں۔ یہ لوگوں کی کیفیت ہے۔ یعنی رمضان شریف میں بھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں، اور کئیوں کی کیفیت تو یہ رہتی ہے کہ مسجدیں ایسی تلاش کرتے ہیں جہاں پر تراویح جلدی ہو جائے، جلدی امام صاحب مسجد سے باہر نکال دے وے، ایسی مسجدیں تلاش کرتے ہیں۔ باضابطہ لوگ حافظ صاحب سے پوچھتے ہیں حافظ صاحب کتنا پارہ پڑھو گے، اور حافظ صاحب کہتے ہیں یار 1.5 پارہ پڑھیں گے۔ یار 1.5 پارہ پڑھو گے، 1.25 پارہ ہی پڑھ لو۔ آپ دیکھیں نا، یہ قوم کا مزاج بن چکا، یہ قوم کا حال بن چکا کہ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کے لیے، تراویح کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔
جبکہ میرے نبی نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ اکبر تراویح ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یہ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں تراویح کی اہمیت پتہ نہیں، ہمیں رب کی عبادت اور رب کی بندگی کی اہمیت پتہ نہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم سے 1.5 گھنٹہ کھڑا نہیں ہویا جاتا، ورنہ ہم نے انہی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن سے رمضان شریف میں 1.5 گھنٹہ تراویح میں کھڑا نہیں ہویا جاتا، وہ نوٹ بندی کے زمانے میں صرف 2000 روپے بدلوانے کے چکر میں 5 گھنٹے لائن میں کھڑے رہتے تھے۔ کیا نہیں کھڑے رہتے تھے؟ باضابطہ کئیوں کا حال تو یہ تھا کہ وہ 3 بجے جا کر کے بینک کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہاں یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کئیوں نے تو بستر وہیں لگا دیے 3 بجے جا کر کے بینک کے سامنے تاکہ سب سے پہلے نمبر میرا آ جائے۔ یہ کیفیت تھی لوگوں کی 2000 روپے بدلوانے کے چکر میں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں اس چیز کی اہمیت پتہ تھی، اللہ کی عبادت اور بندگی کی اہمیت پتہ نہیں، ورنہ یہ تو 1.5 گھنٹہ ہے یار، یہ باتیں صرف سننے سنانے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے۔ ابھی حضرت بھی کہہ رہے تھے یہ باتیں عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی 50 بار ہم نے ان باتوں کو سن رکھا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی 15 سال تک ایک پاؤں پر زور دے کر کے میرے غوث نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اور وہ بھی کیفیت یہ عشاء کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کی جائے اور فجر سے پہلے میرے غوث کا قرآن مکمل ہو جائے۔ غیب سے ندائے عبدالقادر تیرا قرآن مکمل ہو گیا ہے، ہم نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ یہاں تو لوگوں سے 1.5 گھنٹہ کھڑا نہیں ہویا جاتا۔ یہ باتیں ہم نے کئی بار سن رکھی ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے نبی کی شہزادی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرائض کی پابندی اپنی جگہ، تہجد کی پابندی اپنی جگہ، عشاء کی نماز کے بعد جب نفل نماز کے لیے سجدہ کیا جائے پوری رات گزر جاتی ہے مگر سجدہ کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہو پاتا۔ جیسے ہی فجر کی اذان کی آواز کانوں میں آتی ہے سجدہ اپنے سر کو اٹھاتی اور عرض کرتی ہے مولا آج پھر تیری رات مکمل ہو گئی، فاطمہ کا سجدہ مکمل نہیں ہوا، کوئی ایسی رات بنا دے تاکہ فاطمہ دل کھول کر کے سجدہ کر لے۔ ہم ان کے ماننے والے اور ہمارا حال یہ کہ ایسی مسجدیں تلاش کرتے ہیں جہاں 20 منٹ میں باہر نکال دے، 25 منٹ میں باہر نکال دے، 30 منٹ میں باہر نکال دے۔ کوئی پورا سال رمضان شریف تھوڑی رہتا ہے یار، سال میں 1 مہینہ ماہ رمضان کا آتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہے، پتہ ہی نہیں چل پاتا 10-5 نکلنے کے بعد کہ کب رمضان شروع ہوا اور کب مکمل ہو گیا۔ قدر کرے اس ماہ مبارکہ کی، جتنی زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت کرے۔ خدا را میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کچھ نہیں جائے گا ہمارا اگر 1 مہینہ ہم نے واٹس ایپ نہیں چلایا، کچھ نہیں بگڑنے والا ہمارا اگر 1 مہینہ ہم نے فیس بک نہیں چلایا، کچھ نہیں بگڑنے والا ہمارا اگر 1 مہینہ ہم نے یوٹیوب نہیں چلایا۔ اور مجھے بتاؤ نا 11 مہینہ چلا کر کے آپ نے کیا اکھاڑ لیا؟ 11 مہینہ چلا کر کے آپ نے کتنے علاقے فتح کر لیے؟ 11 مہینے چلا کر کے آپ نے کتنے علاقوں پر قبضہ کر لیا؟ کیا ہاتھ آیا؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں جائے گا۔ 1 مہینہ آپ ریچارج ہی نہ کروائے بھائی، اگر علاقوں میں انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے تبھی تو لوگ رہتے ہیں نیٹ کے بغیر، یا نہیں رہتے؟ تو 1 مہینہ ریچارج ہی نہ کروائے، کوئی دقت والی بات نہیں۔ 1 مہینہ دل کھول کر کے اپنے مولا کی عبادت کرے، دل کھول کر کے اپنے رب کی عبادت کرے، جتنا زیادہ ہو سکے اپنا وقت اللہ کی بارگاہ میں لگائے۔ یار کیسے کیسے لوگ تھے صحابہ، سبحان اللہ، وہ کیسے لوگ تھے واقعی میں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اسلام کتابوں میں رہ گیا، مسلمان قبروں میں چلے گئے، ہم اور آپ تو بیٹھ کر کے صرف باتیں کر رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کے پاس ایک باغ تھا کھجوروں کا، اور اس میں کئی سارے درخت تھے کھجوروں کے،
تو وہ اس باغ میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اچانک ایک چڑیا آئی اور چڑیا آ کر کے چہچہانے لگی۔ تو ہوا یوں کہ جب چڑیا چہچہانے لگی تو ان کی توجہ جو نماز میں تھی اس میں خلل پیدا ہونے لگا، وہ جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اس میں خلل پیدا ہونے لگا۔ نماز مکمل کی اور نماز مکمل کرنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اس باغ کی وجہ سے میرا جو دل قرآن کی تلاوت میں اور اللہ کی عبادت میں لگا ہوا تھا اس میں خلل پیدا ہوا، محض اس وجہ سے میں اس سارے باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ کہتے مجھے وہ باغ نہیں چاہیے جس باغ کی وجہ سے میری نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ کیسے لوگ تھے، انہیں پتا تھا اللہ کی عبادت کیا ہے، انہیں پتا تھا نماز کی اہمیت کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے جتنا زیادہ ہو سکے اس ماہ مبارکہ میں اللہ کی عبادت کریں۔ دوسری چیز، جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس ماہ مبارکہ میں قرآن کی تلاوت کریں۔ کیا کریں؟ بولیے کیا کریں؟ سن رہے ہیں آپ مجھے، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ دوسری چیز، جتنا زیادہ ہو سکے آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ کئی بھائیوں کا یہ کہنا رہتا ہے ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ خیر، یہ ویسے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، مگر دوستو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ماہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان میں یہ ہر علاقے کا ماحول ہوگا کہ لوگ اگر عام دنوں میں 9 بجے کام کرنے جاتے ہیں اور 6 بجے چھٹی ہوتی ہے، تو ماہ رمضان میں روزوں کا لحاظ کرتے ہوئے جو ذمہ داران رہتے ہیں وہ صبح 6 بجے کا ٹائم کر دیتے ہیں اور 6 بجے سے 11 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، یا کئی جگہوں پر 8 بجے کام شروع ہوتا ہے اور 2 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، باقی آدھا دن لوگ فری رہتے ہیں۔ یہ کئی علاقوں کا حال ہے، ہو سکتا ہے ادھر بھی یہ کیفیت ہو کہ آدھا دن کام ہوتا ہے اور آدھا دن روزے کی وجہ سے مطلب رخصت دے دی جاتی ہے۔ جو کام پورے دن ہونے والا رہتا ہے اسے آدھے دن میں لوگ کروا لیتے ہیں۔ تو اب آدھا دن ہمارے پاس بچا ہوا ہے۔ خیر، ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے تھوڑی دیر آرام کر لیا۔ عصر کی نماز کے بعد اگر عصر سے لے کر کے مغرب تک اس درمیان اگر آپ لوگ اپنے علماء کے قریب بیٹھ کر کے قرآن پڑھنا سیکھے، میرا دل کہتا ہے کہ زیادہ نہیں تو صرف ماہ رمضان میں آپ اتنا قرآن تو ضرور سیکھ سکتے ہیں کہ اتنے قرآن سے آپ کی نمازیں درست ہو جائیں۔ اتنا قرآن تو آپ ضرور سیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ وہ پاکیزہ کلام، وہ شان والا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے پڑھنے والوں کے لیے قرآن کو آسان فرما دیا ہے۔ بس اصل یہ ہے کہ کوئی پڑھنے والا ہونا چاہیے، کوئی سیکھنے والا ہونا چاہیے، کوئی طلب رکھنے والا ہونا چاہیے۔ اگر ایک مہینہ صرف عصر سے لے کر کے مغرب تک اس درمیان کا وقت اس رمضان شریف کے مبارک مہینے میں آپ نے اپنے علماء کو دیا، میرا دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ زیادہ نہیں تو اتنا قرآن تو آپ کا ضرور درست ہو ہی جائے گا، اتنا قرآن تو آپ کو پڑھنا آ ہی جائے گا کہ جس قرآن کے ذریعے آپ اپنی نمازوں کو درست کر سکیں۔ اور جن کو اتنا آتا ہے اگر وہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ ان کا اور کہیں سارا قرآن درست ہو جائے گا۔ تو اپنا تعلق قرآن سے جوڑے رکھے، اس ماہ مبارکہ میں جتنا زیادہ ہو سکے اتنا قرآن پڑھے۔ آپ نے نام سنا ہوگا سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کا، سنا یا نہیں سنا؟ ارے بولو نا یار، نام آپ کا نعمان بن ثابت ہے۔ اللہ نے وہ مقام اور وہ شان عطا فرمائی سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں جب مجھے کسی مسئلے میں پریشانی ہوتی ہے تو میں امام اعظم کی بارگاہ میں جاتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ دعا مکمل بعد میں ہوتی ہے، میرا مسئلہ حل پہلے ہو جاتا ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں،
جن کی ہم تقلید کرتے ہیں. آپ دیکھیں رمضان شریف میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 قرآن مقدسہ مکمل کرتے تھے. کتنے قرآن؟ بولو نا یار، علی والے بولتے نہیں ہیں کیا؟ کتنے قرآن مکمل کرتے تھے؟ 60 اور ایک قرآن دن میں پڑھتے تھے، ایک قرآن رات میں پڑھتے تھے، اور ایک قرآن مقدسہ، مطلب ایک قرآن دن میں اور ایک قرآن رات میں، تو یہ تو رات اور دن کا ملا کر کے 60، اور ایک پورا قرآن تراویح میں مکمل کرتے تھے تو 61 ہو گئے نا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 قرآن مقدسہ مکمل کرتے تھے ماہ رمضان میں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے امام کی شان تو یہ ہے کہ رمضان شریف میں 61 قرآن مکمل ہو، اور یا امام کی تقلید کرنے والوں کی اور امام کی پیروی کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ ایک قرآن بھی مکمل نہیں ہوتا. میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، خدا را زیادہ کچھ نہیں، آپ ایک پارہ دن میں پڑھیں. کتنا بھئی؟ ایک پارہ کوئی مشکل ہے کہ ایک دن میں پڑھنا، اور ایک پارہ آپ رات میں پڑھیں. ایک پارہ رات میں. جب اس طریقے سے روزانہ کا ایک پارہ آپ رات میں تلاوت کریں گے، ایک پارہ دن میں، تو 2 قرآن مکمل ہو جائیں گے رمضان شریف مکمل ہوتے ہوتے. اور ایک قرآن آپ نے تراویح میں سن لیا تو گویا کہ ماہ رمضان مکمل ہوتے ہوتے آپ نے 3 قرآن مکمل کر لیے. سبحان اللہ. اتنا تو کر سکتے ہیں. اپنا تعلق قرآن سے جوڑے رکھے، اس ماہ مبارکہ میں قرآن کی خوب تلاوت کرے، اس لیے کہ رمضان شریف کا اور قرآن مقدسہ کا تعلق بڑا گہرا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل ہی شب قدر میں فرمایا ہے. ایک مقام پر میرے اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس ماہ مبارکہ میں قرآن نازل کیا گیا ہے. تو رمضان شریف کا اور قرآن مقدسہ کا تعلق بڑا گہرا ہے. تو دوسری چیز آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ قرآن مقدسہ کی تلاوت کریں. میری ماں بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا، خدا را آپ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی بارگاہ میں دیویں، نمازوں کی پابندی کرے، قرآن مقدسہ کی تلاوت کرے، تسبیح و تحلیل کرے. اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ماں بہنوں کا اکثر وقت صرف کھانے پکانے میں ہی چلا جاتا ہے. خیر، اللہ ان کی خدمتیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. روزہ رکھ کر کے بھی خواتین بڑی محنت کرتی ہے. ہاں، یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، مگر یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں ویسے دن بھر گھر کا کام کیا گیا اور شام کے وقت چولہے کے قریب بیٹھ کر اللہ اکبر پھر کھانے پکانے کے انتظامات کیے جائیں، یہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ روزانہ کا کئی گھروں کا مزاج ہوتا ہے، 3 بجتے ہی 4 بجتے ہی 5 بجتے ہی ماں بہنیں چولہے کے قریب آ کر کے بیٹھتی ہے، پکوڑے نکالنا، پاپڑ تلنا، یہ بنانا اور وہ بنانا، بس اسی بنانے کے اندر عشاء کا وقت ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں اگر روزانہ 4 بجے سے لے کر کے عشاء تک صرف ماں بہنیں کھانا پکانے میں اپنے آپ کو لگائے رکھے گی تو پھر وہ عبادت کب کرے گی؟ اللہ کی بندگی کب کرے گی؟ رمضان شریف اس لیے تھوڑی آتا ہے کہ ہم کھائیں، رمضان شریف اس لیے تھوڑی آتا ہے کہ ہم جی بھر کر کے پیے. یہ تو اس کریم کی شان کریمی ہے کہ اس ماہ رمضان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ایسی ایسی نعمتیں رمضان شریف میں عطا فرماتا ہے کہ جو نعمتیں بندے کو پورے سال میں اثر نہیں آ پاتی ہیں، وہ چیزیں بندے کو کھانے کو ملتی ہے اس ماہ مبارکہ میں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو روزانہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے صرف کھانے پینے میں گزار دیں گے. باضابطہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس پر ڈسکس ہوتی ہے، آج کیا بنے گا،
آج کیا بننا چاہیے؟ خدارا یہ ماہ مبارکہ اس لیے نہیں آیا تاکہ ہم اس کو صرف کھانے پینے میں اور کھیلنے کودنے میں گزار دیں. یہ ماہ مبارکہ اس لیے آیا ہے تاکہ اس ماہ مبارکہ کے مکمل ہوتے ہوتے ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کروا لیں. وہ روایت آپ نے نہیں سنی؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بڑا کم نصیب ہے وہ انسان کہ جسے ماہ رمضان ملے اور وہ اس رمضان شریف کے مکمل ہونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنی مغفرت نہ کروا لے. تو یہ ماہ مبارکہ ہمیں ملا اس لیے ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اپنا تعلق قرآن سے جوڑے رکھے، قرآن کی تلاوت کرے پابندی کے ساتھ. اور تیسری چیز، اس ماہ مبارکہ میں آپ سخاوت کریں. کیا کریں؟ زور سے بولے. سخاوت. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کا حال یہ ہوتا تھا ماہ رمضان میں کہ جس طرح آندھی چلتی ہے، کتنی تیز چلتی ہے، فرماتے ہیں بس اسی تیزی کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان میں سخاوت فرمایا کرتے تھے. ہاں، سخاوت کرے اس ماہ مبارکہ میں جتنا زیادہ ہم سے ہو سکے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس زیادہ دولت ہے وہی سخاوت کر سکتا ہے. فرمایا گیا دولت مند وہ نہیں کہ جس کے پاس دولت ہو، سخی وہ نہیں کہ جس کے پاس دولت ہو، سخی وہ ہے کہ جس کے پاس اللہ نے ایسا دل دیا ہو کہ جو سخاوت کرنے کا جذبہ رکھتا ہو. آپ اگر روزانہ کا صرف 10 روپیہ کسی کو دے سکتے ہیں، ماہ رمضان میں 10 روپیہ دے دیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس 1000 روپیہ نہیں ہے، 500 نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کے پاس 10 روپیہ ہے، آپ پابندی کے ساتھ ماہ رمضان میں روزانہ کسی فقیر کو، کسی سائل کو، کسی منگتے کو 10 روپیہ دیویں. یار خلوص سے دیا گیا 1 روپیہ بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. آپ اپنے علاقوں کا جائزہ لے، اپنے علاقوں کا سروے کرے. اگر کسی کے یہاں افطاری کے سامان کا اہتمام نہیں ہو سکتا، خدارا ہم تو روزانہ افطاری کرتے ہیں، 500 700 1000 روپے کی پر ڈے افطاری آتی ہے. یار اپنے علاقوں کا سروے کریں اور سروے کرنے کے بعد ایسے گھر دیکھیں. ہاں ایسے گھر ہیں کہ رمضان شریف میں بھی افطاری کے لیے وہاں پھل میسر نہیں آ پاتے. سمجھ رہے آپ میری بات؟ اپنے یہاں کم افطاری لے آئے اور کچھ وہ جو ضرورت مند ہے، وہ جو حاجت مند ہے، ان کے یہاں افطاری کا انتظام کروائے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو خدارا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس ماہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے رزق میں برکتیں پیدا فرما دیتا ہے. آپ اگر دیں گے کسی کو 1 روپیہ، 2 روپیہ، 5 روپیہ، 10 روپیہ، 20 روپیہ، یہ مت سوچئے گا کہ یار میرا اتنا کم ہو جائے گا. نہیں، دیکھ کر کے دیکھیں. ویسے اس ماہ مبارکہ میں ایک نیکی کو 70 گنا بڑھا کر کے دیا جاتا ہے. یہ تو صرف 70 گنا 700 گنا بتانے اور سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اس کریم کی شان کریمی کا حال یہ ہے کہ اگر بندہ صرف دل میں خیال کرتا ہے بنی اسرائیل کا رہنے والا کہ کاش بنی اسرائیل کے اوپر 60 سالی کا زمانہ گزر رہا ہے، اس پہاڑ کے برابر اگر میرے پاس اناج رہتا تو میں بنی اسرائیلیوں کے اندر صدقہ کر دیتا. ابھی دل میں خیال آیا، اللہ نے اس وقت کے پیغمبر کی طرف وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا میرے اس بندے کو جا کر کے یہ خوشخبری دے دو کہ ہم نے اللہ کی راہ میں اس بندے کو اس پہاڑ کے برابر اناج صدقہ کرنے کا ثواب عطا کر دیا. بندہ عرض کرنے لگا اے اللہ کے پیغمبر میں نے تو صدقہ کیا ہی نہیں، پھر مجھے ثواب کیسے ملا؟ ارشاد فرماتے ہیں تیرے دل میں نیت اچھی تھی، تیرے دل میں نیت پاکیزہ تھی، اور جب بندہ اچھی نیت کر لیتا ہے تو میرا کریم اس نیت پر بھی اس بندے کو ثواب عطا فرما دیتا ہے. یہ اس کی شان کریمی ہے.
اگر صرف نیت کرتا ہے بندہ کہ میرے پاس اتنا اناج رہتا تو میں بنی اسرائیل میں صدقہ کرتا، ان پر فاقہ ہے، تو یار جب نیت کر لینے پر اتنا عطا کیا جاتا ہے تو کوئی اللہ کی راہ میں دے گا تو میرا اللہ کتنا عطا کرے گا۔ تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے علاقے والوں کا خیال رکھیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہم نے کئی ایسے گھر دیکھے ہیں کہ ماہ رمضان میں بھی ان گھروں پر گوشت نہیں پک پاتا۔ خدا را ایسے گھروں کا سروے کرے، اور کوئی دکھانے کی ضرورت نہیں، کوئی سوشل میڈیا پر ڈالنے کی ضرورت نہیں، کوئی اخباروں کی سرخیوں میں دینے کی ضرورت نہیں۔ راتوں کی تنہائی میں جائے اور جس کے یہاں جس چیز کی ضرورت ہو خدا را چپ چاپ ڈال کر کے آ جائیں، اس لیے کہ ہم نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ وہ میرا کریم ہے، اور اس کی شان یہ ہے دن کا اجالا ہو، رات کا اندھیرا ہو، صبح کا سویرا ہو، شام کا اندھیرا ہو، وہ ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ میرا بندہ کون سا بندہ کیا کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے یہ کام کیا، ہمیں دنیا والوں سے اس کا بدلہ نہیں چاہیے۔ یار دنیا والوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے نا، آئے دن یہ فلاں ٹیم کی طرف سے کٹ تقسیم کیے گئے، اور صرف یہیں پر محدود نہیں، جن کو دیا جاتا ہے باضابطہ ان کے ہاتھوں میں 5-5 کلو کی تھیلیاں دے کر کے لوگ فوٹویں کھنچواتے ہیں اور پھر سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں اتنے ضرورت مندوں کو دیا گیا، اتنے ان کو دیا گیا۔ تو ایمانداری سے مجھے بتا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے، اگر یہ حالات بندے تیرے ساتھ میں رہتے، اور اگر کوئی آنے والا اس طریقے سے تیرے ہاتھ میں 5 کلو کی تھیلی تما کر کے فوٹویں کھینچتا اور سوشل میڈیا پر ڈالتا، تیرے دل پر کیا گزرتی؟ تو خدا را ان چکروں میں نہ پڑے۔ ہاں دنیا والوں کو اگر ہم دکھائیں گے، دنیا والے زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ یہی تو کہہ دیں گے یار وہ فلاں کمیٹی ہے، انہوں نے 10 کٹ بانٹے ہیں، 5 کٹ بانٹے ہیں، 15 کٹ بانٹے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بس اس کے علاوہ اور دنیا والے کیا کہہ سکتے ہیں؟ خدا را ہمیں دنیا والوں سے داد و تحسین وصول نہیں کرنی، واہوائی وصول نہیں کرنی، ہمیں تو کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ کمال کی بات یہ نہیں ہے کہ کسی کے کام کو لوگوں نے صلاح دیا، کمال کی بات تو یہ ہے کہ کسی کا کام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، کمال کی بات تو یہ ہے۔ تو خدا را ہم کام کریں اللہ کی رضا کے لیے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو اپنے علاقوں کا سروے کرے، جو ضرورت مند ہے خدا را ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کرے۔ افطاری کا سامان بھجوائیں، سحری کا سامان بھجوائیں، انشاءاللہ پھر دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیسے برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ماہ مبارکہ کو ہم گزاریں گے تو اس کیفیت اور اس شان کے ساتھ گزاریں گے کہ جتنا زیادہ ہو سکے گا ہم اس ماہ مبارکہ میں اللہ کی عبادت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں گے۔ ایک وقت مخصوص کر لے کہ جس وقت میں ہمیں بیٹھ کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھنا ہے، اور اگر موقع میسر آ جائے تو خدا را کیا ہی بہتر ہو کہ آخری عشرے کا اعتکاف بھی کر لیا جائے۔ سبحان اللہ، آخری عشرے کا اعتکاف بھی کر لیا جائے۔ کئی لوگوں کا یہ کہنا رہتا ہے جب سامنے والا کوئی بیچارہ اعتکاف کرتا ہے اور کوئی کہتا ہے یار بڑے حاجی صاحب بڑے اچھے ہیں، آج 5 سالوں سے اعتکاف کر رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا ان کے سر پر کوئی بوجھ نہیں ہے نا، یہ فری ہو گئے ہیں تو اس لیے یہ اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ تو ہم نے پوچھا ٹھیک ہے ان کے سر پر تو بوجھ نہیں، تو بتا تیرے سر پر کون سے پہاڑ کا بوجھ ہے؟ تیرے سر پر کون سا پہاڑ رکھا ہوا ہے جو تو کہہ رہا ہے کہ ان کے سر پر بوجھ نہیں اس لیے اعتکاف میں بیٹھ گئے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اعتکاف کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر کے چلے گئے، تو اعتکاف اس رمضان میں نہ ہو سکا، تو جو اگلا رمضان آیا
اس ماہ مبارکہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کیا ہی بہتر ہو اپنی اپنی مسجدوں کے اندر اجتماعی اعتکاف ہو جائے۔ اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ جو 10 دنوں کا آپ اعتکاف کریں گے نا، ان 10 دنوں کے اعتکاف میں آپ وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں، وہ کچھ سیکھ سکتے ہیں جو آپ پورے سال بھی نہیں سیکھ پائیں گے۔ ہاں، روزے کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، اسی طریقے سے قرآن پڑھنا ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں۔ آپ ظاہر سی بات ہے جب اعتکاف کریں گے 10 دنوں کا تو رات بھی آپ کو وہیں رہنا ہے، دن بھی وہیں رہنا ہے۔ اپنے امام صاحب کی بارگاہ میں آپ عرضی لگائے، امام صاحب ہم نے 10 دنوں کا اعتکاف کیا ہے، ہم 10 لوگ ہیں، 15 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، کیا ہی بہتر ہو کہ آپ ہمیں نماز کے، روزے کے، غسل کے یہ سارے مسائل سکھائیں، پاکی ناپاکی کے، قرآن پڑھنا سکھائیں۔ ماشاءاللہ آپ ان 10 دنوں کے اندر اتنا کچھ سیکھ لیں گے کہ بندہ پورے سال میں بھی اتنا نہیں سیکھ پائے گا۔ اس لیے کہ ہر وقت اسے کرنا کیا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی، قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی اور اپنے امام صاحب کا درس سننا ہوگا۔ تو یہ بھی ایک بہت بہتر قدم رہے گا ہماری طرف سے کہ ہم اپنی اپنی مسجدوں کے اندر اجتماعی اعتکاف بھی کریں۔ انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اور جو یہ اعتکاف ہوتا ہے، خدا را ظاہر سی بات ہے اعتکاف میں بیٹھنے والا ایسا تو ہے نہیں کہ سحری کیا سو گیا، پورے دن سوتا رہا، ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا تو پھر نماز پڑھ لی پھر سو گیا، عصر کا ٹائم ہوا نماز پڑھ لی، ایسا تو نہیں ہے نا۔ میں نے دیکھا ہے اعتکاف کرنے والوں کو، ماشاءاللہ ہماری مسجد میں بھی کئی لوگ اعتکاف کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ ان سے ہو سکتا ہے وہ بیدار رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو طاق راتیں آتے ہیں نا، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، جن کے حوالے سے فرمایا گیا کہ طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اب بندہ جب اعتکاف کرے گا اور وہ ان 10 کی 10 راتوں میں اللہ کی عبادت کرے گا، 21ویں رات بھی اس نے اللہ کی عبادت کی، 23ویں رات بھی اس نے اللہ کی عبادت کی، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات بھی اس نے اللہ کی عبادت کی، اور فرمایا گیا 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ ہو سکتا ہے اس سال 27ویں شب قدر نہ ہوئی ہو، 25ویں ہو گئی ہو، اور اعتکاف کی برکت سے اس بندے کو 25ویں رات جاگنے کی برکت سے شب قدر بھی مل گئی ہو۔ ظاہر سی بات ہے جو آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرے گا تو وہ 10 رات 5 راتیں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر کے گزارے گا۔ تو خیر اعتکاف کی کئی ساری برکتیں ہیں، اور جہاں ہمیں اس ماہ رمضان میں اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے اور بیوی کا حق ادا کرنے سے دور رکھنا ہے۔ روزہ نام اسی کا ہے نا کہ کھانے پینے اور جماع سے بندہ اپنے آپ کو روک کے رکھے۔ وہاں ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ جہاں بندے نے اپنے آپ کو کھانے اور پینے اور جماع سے روک کے رکھا ہے، وہیں پر بندہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بھی روک کے رکھے، غیبت سے بھی روک کے رکھے، چغلی سے بھی روک کے رکھے۔ یہ نہیں کہ روزہ بھی رکھے ہوئے اور دکان پر بیٹھ کر کے جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ روزہ بھی رکھے ہوئے اور ناپ تول میں کمی بھی کر رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور چوراہوں پر بیٹھ کر لوگوں کی غیبت بھی کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 عورتیں حاضر ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم نے روزہ رکھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کہتی ہے ہاں یا رسول اللہ ہم نے روزہ رکھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تو پھر قے کرو۔ جب انہوں نے قے کی، الٹی کی، تو خون نکلا اور گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ کیا؟ ہم نے تو روزہ رکھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تم نے جو غیبت کی ہے نا، کیا تم نے نہیں سنا کہ جس بندے نے غیبت کی گویا کہ اس نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا، یہ اسی کے ٹکڑے نکلے ہیں تمہارے منہ سے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ماہ اس مبارکہ میں خدا را اپنے آپ کو ان ساری برائیوں سے بھی روکے رکھے۔
رمضان شریف ہماری روح کو طاقت دینے کے لیے آیا ہے، ہمارے ایمان کو طاقت دینے کے لیے آیا ہے۔ تو جہاں ہمیں اپنے آپ کو کھانے پینے جمع سے روکے رکھنا ہے، وہیں پر ہمیں اپنے آپ کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، لڑائی جھگڑے سے، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم بھی دی کہ جب تم سے کوئی جھگڑا کرے نا رمضان شریف میں، تو کچھ نہیں کرنا تمہیں، تم تو صرف اتنا کہہ دیا کرو میرا روزہ ہے۔ کیا کہہ دیا کرو؟ میرا روزہ ہے۔ یہ پاکیزہ تعلیم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ خیر، کہنے کے لیے باتیں کئی ساری ہے، میں کہتا رہوں گا، آپ سنتے رہیں گے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، یہ کرم ہے اس کریم کا کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا۔ خدا را میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، رمضان شریف کے سارے روزے رکھیں، بہانے نہ بنائے مولانا صاحب میری فلاں دوائی چلتی ہے، فلاں دوائی چلتی ہے، فلاں گولی چلتی ہے۔ ہاں، مسئلے پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ خیر، گولی چلتی ہے تو ایک گولی آپ شہری میں لے لیں گے، افطاری کے بعد لے لیں، اور رمضان شریف کے روزے رکھ کر کے تو دیکھو، بہانے نہ بناؤ بیماریوں کے، پوچھو آپ علماء سے۔ فرمایا گیا رمضان شریف کا یہ مبارک مہینہ بیماریوں کو ختم کرنے والا ہے۔ کئی ایسی بیماریاں ہیں پیٹ کی کہ جن کا علاج کرواتے کرواتے لوگ تھک گئے، علاج کرتے کرتے ڈاکٹر تھک گئے، مگر لوگوں کو شفا نہ ملی۔ فرمایا گیا ان لوگوں کو روزہ رکھنے کی برکت سے میرے کریم نے شفا عطا فرما دی۔ ہاں، کئی بیماریوں کا علاج روزے کے اندر ہے، اس لیے بہانے نہ بناؤ کہ فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے۔ خدا را بیماری ہے، روزہ رکھو آپ، روزے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے میرا کریم شفا عطا فرمائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس ماہ مبارکہ کے ہمیں سارے روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ میری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے، خیر اگر ان کے ساتھ بھی جب شرعی عذر نہ رہے تو وہ بھی روزوں کی پابندی کرے، شرعی عذر نہ رہے۔ سمجھ رہے ہوں گے آپ میری بات کا مطلب۔ اور میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، اپنے گھروں کے اندر ماحول بنائے، جوان بیٹا روزہ نہیں رکھتا آپ اس سے روزہ رکھوائیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ بھائی آپ کا روزہ نہیں رکھتا آپ اس سے روزہ رکھوائیں۔ نماز کے لیے اپنے بیٹے کو بھی لے کر کے آئے، اپنے بھائی کو بھی لے کر کے آئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ فجر میں بیٹا سو رہا ہے، سونے دو یار، بیٹے کی نیند کھل جائے گی، اس کے سر میں درد ہو جائے گا، کیسے اس کو اٹھاؤں؟ نہیں، گھر میں آگ لگی ہو تب بھی تو لوگ اپنے بچوں کو بیدار کرتے، اپنے بھائیوں کو بیدار کرتے۔ اب انہیں کیوں جگا رہے ہو؟ رات کے 4 بجے آگ لگی ہے، نیند کھل جائے گی، سر میں درد ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے اب اگر ہم اپنے بچوں کو جگائیں گے نہیں، اس آگ میں بچہ جل جائے گا۔ دنیا کی آگ سے بچوں کو بچانے والوں، پوچھو ان علماء سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے لوگوں کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ دنیا کی آگ سے تو ہم نے اپنے بچوں کو بچا لیا، کیا ہی بہتر ہوتا کہ جس طرح ہم دنیا کی آگ سے اپنی اولاد کو بچانے کی فکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بھی بچانے کی فکر کریں۔ تو اس ماہ مبارکہ کی ہمیں قدر کرنی ہے، اس کا ادب کرنا ہے۔ قدر کر کے، ادب کر کے ایک مہینہ آپ ماہ رمضان کا گزار کے دیکھیں یار۔ ایک مجوسی اگر اس ماہ مبارکہ کی قدر کر لیتا ہے، مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا، تو اسے بھی خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا بیٹا تھا اس کا، جو رمضان شریف میں بازار میں کچھ کھا رہا تھا۔ مجوسی نے دیکھا اپنے بیٹے کو بازار میں کچھ کھا رہا ہے، ایک چانٹا لگایا، تھپڑ لگایا، تجھے شرم نہیں آتی؟ رمضان شریف چل رہا ہے، مسلمان روزہ رکھے ہوئے اور تو کھا رہا ہے سب کے سامنے۔ بیٹے نے کہا باپ تو بھی تو کھاتا ہے۔ باپ کہنے لگا کھاتا میں بھی ہوں، مگر میں لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا ہوں، میں اندر کھاتا ہوں ان کے روزوں کا ادب کرتے ہوئے، ان کے روزوں کا احترام کرتے ہوئے، لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا ہوں۔ ایک تماچا اس نے اپنے بیٹے کو مارا رمضان شریف کے ادب کے لیے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، جب اس کا انتقال ہو گیا، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ جو جیتے جی مجوسی تھا، مرنے کے بعد جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا یہ بات کیا ہے؟ جیتے جی تو مجوسی تھا، مرنے کے بعد جنت کے باغ میں ٹہل رہا۔ کہنے لگا
بس میں نے رمضان شریف کا ادب کیا، میرے کریم کو میری ادا اتنی پسند آئی، میری موت سے پہلے پروردگار عالم نے حکم دیا موت کے فرشتے کو جان بعد میں قبض کی جائے، پہلے اسے کلمہ پڑھا کر کے ایمان کی دولت عطا کر دی جائے۔ یار ایک مجوسی اگر رمضان شریف کا ادب کرتا ہے یہ برکتیں ملتی ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا اگر رمضان شریف کا ادب کرے گا تو کتنی برکتیں ملے گی۔ میں نے کئیوں کو دیکھا ہے رمضان شریف میں پوڑیاں کھا رہے ہیں، تمباکو گٹکا کھا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور یہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں کمٹھوں کا یا اور دیگر جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو رکھتے ہی نہیں ہیں روزہ۔ تو جب ان سے کہو بھائی صاحب کیوں نہیں رکھتے ہو، اللہ ماشاءاللہ کہیں رکھنے والے بیچارے رکھتے بھی ہیں، تو جواب کیا دیتے ہیں مول صاحب، ایک کام ہو جائے، یا تو روزے رکھوا لو یا پھر کام دھندا کروا لو۔ یعنی ہم سے روزہ رکھ کر کے 4-5 گھنٹے کام نہیں ہوتا، اور دعویٰ نبی اور صحابہ کی غلامی کا ہم سے روزہ رکھ کر، جبکہ روزہ رکھا کیسے جاتا ہے میں پھر کہوں گا، مجھے ادھر کے حالات پتہ نہیں، زیادہ نہیں تو کم سے کم 4 سے 5 تو روٹیاں گھی لگائی ہوئی، کھیر کا پیالہ، اور نئے نئے فارمولے آ جاتے ہیں، جیسے رمضان شریف آتا ہے نا، دہی میں الائچی ملا کر کے کھاؤ تو پیاس نہیں لگے گی، 2 کیلے کھا لو تو پیاس نہیں لگے گی، چھاچھ پی لو تو پیاس نہیں، مطلب یہ نئے نئے فارمولے، اس طرح کے فارمولے لوگ لے کر کے آتے ہیں، یہ کر لو تو پیاس نہیں لگے گی، روزہ نہیں لگے گا۔ 4-5 روٹیاں صبح سحری میں کھائی، اور افطاری کرنے کے بعد، پہلے تو افطاری بھی اتنی کی گئی کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ کھانے کی ضرورت نہیں، اور پھر افطاری کے بعد کھانا بھی خوب دل کھول کر کے کھایا، اور پھر لوگ کہتے ہیں یا تو کام کروا لو یا پھر روزہ رکھوا لو۔ استغفر اللہ، 100 بار استغفر اللہ۔ یا پھر ان صحابہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کھجور کی گٹھلی کو چوس کر کے سحری کی جاتی ہے، اور کھجور کی گٹھلی کو چوس کر کے افطار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی رمضان شریف کی 17 تاریخ کو ہاتھ میں تلوار لے کر روزے کی حالت میں جنگ کی جاتی ہے، اور وہ عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ، تپتی ہوئی ریت، گٹھلی چوس کر کے سحری کی گئی، گٹھلی چوس کر کے افطار ہوا، اور ہاتھ میں تلوار لے کر کے جنگ ہوئی ہے۔ ان کے بارے میں پھر آپ کیا کہو گے؟ اس لیے یہ بہانے نہ بنائیں، آپ روزہ رکھ کر کے کام کریں، انشاءاللہ روزے کی برکت سے اللہ آپ کے وجود میں طاقت پیدا فرمائے گا۔ تو خیر کریں گے نا انشاءاللہ، اس ماہ مبارکہ کا ادب کریں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے بولنے میں کسی طرح کی غلطی ہوئی ہو، مولا کریم اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض ہوئے تھے، کسی پر 2، کسی پر 10، کسی پر 15، مگر قربان جائے آمینہ کے لال کے صدقے میں ہمیں روزے ملے تو مکمل 1 مہینے کے ملے ہیں، 1 مہینے کے۔ تو اس ماہ مبارکہ کی قدر کرنی ہے اور اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ اگر میرے بولنے میں کسی طرح کی غلطی ہوئی ہو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائیں، ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔